بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، میری پیاری بہنوں، میری ماں جیسی بہنوں، میری بیٹی جیسی بہنوں، آج ہم سب یہاں ایک بڑی ہی قیمتی نعمت کی بات کرنے بیٹھے ہیں۔ ایمان کی تازگی، دل کا وہ نور ہے، وہ ٹھنڈک ہے، وہ سکون ہے جو صرف ایمان سے ملتا ہے۔ لیکن آج کے فتنوں بھرے دور میں دل سے ایمان کی تازگی مانند پڑتی جا رہی ہے۔ گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، دنیا کی مصروفیات، سب کچھ ایسا ہے کہ عورت کا دل کبھی تھک جاتا ہے۔ لیکن ایمان کا چراغ اگر ہم دوبارہ جلا لیں تو زندگی خود روشن ہو جاتی ہے۔ آئیے بہنوں، آج ہم ایمان کو تازہ کرنے والی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں۔ ایمان وہ نور ہے جو دل میں اترتا ہے۔ ایمان وہ یقین ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو کمزور کو مضبوط کر دیتی ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ ایمان وہ خزانہ ہے جو عورت کو دنیا کی سب سے مضبوط اور باوقار اور سب سے باہمت بنا دیتا ہے۔ ایک عورت جب ایمان والی بن جائے تو اس کا چہرہ نورانی، اس کا گھر جنت کا نمونہ، اس کے بچے نیک اور اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یعنی کبھی ایمان بہت مضبوط محسوس ہوتا ہے، کبھی کمزور۔ تو بہنوں، آج ہم ایمان کو بڑھانے والے چند آسان اور دل کو لگنے والے راستوں کی بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ سب سے پہلا راستہ، بہنوں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہیں تو دل میں شکر پیدا ہوتا ہے اور شکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں گھر دیا، رزق دیا، بچے دیے، سلامتی دی، ایمان دیا۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو بیمار ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کے پاس گھر نہیں، کتنی ایسی ہیں جن کے پاس بچے نہیں، لیکن آپ کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ 1 منٹ کا شکر ایمان کو جلا دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2 پہ ہے قرآن سے تعلق ایمان کی سب سے بڑی دوا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک عورت جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہر روز 2 یا 3 آیتیں بھی پڑھ لیں، سمجھ کر پڑھ لیں، آپ یقین جانیں ایمان میں ایسی تازگی آئے گی کہ دل خوشی سے بھر جائے گا۔ قرآن عورت کے دل کی ویرانی کو ختم کر دیتا ہے، گھروں میں برکت اتارتا ہے اور پریشانیوں کے راستے بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اللہ سے دعا، دل سے دعا، یعنی کہ دعا ایمان کی تازگی کا سب سے میٹھا ذریعہ ہے۔ دعا عورت کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اللہ سنتا کیوں نہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کبھی بھی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ بس دل سے کہہ دیا کریں، یا اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، میری اولاد کو ہدایت دے، میرے گھر میں امن دے، میرے شوہر کے دل میں محبت دے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ایسی دعائیں ایمان بڑھاتی ہیں، دل کو مطمئن کرتی ہیں۔ نمبر 4 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا۔ میری پیاری بہنوں، ایک ایمان والی عورت کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتی ہے۔ جب عورت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتی ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ محبت، عزت اور نرمی کا جو سلوک کیا وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بھی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5 پہ حیا اور پردہ ایمان کا زیور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی شاخ ہے۔
حیا عورت کا زیور ہے، عورت کی پہچان ہے، عورت کی عزت کی چادر ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج دنیا عورت سے اس کا پردہ، اس کی حیا، اس کا دینداری چھیننا چاہتی ہے، لیکن ایک ایمان والی عورت اپنے پردے کو اختیار کر کے دنیا کو بتا دیتی ہے، میں اللہ کی بندی ہوں، اس کی اطاعت کرتی ہوں۔ پردہ صرف کپڑا نہیں، پردہ دل کی پاکیزگی ہے، نظر کی حفاظت ہے، اپنے گھر کی عزت کا تحفظ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پردہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ نیک مجلس مستورات کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہونا۔ بہنوں، میری پیاری بہنوں، جس گھر میں دین کی بات ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کبھی نقصان میں نہیں رہتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مستورات کی تعلیم، بیان، سننا، دین کی بات کرنا، یہ سب ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اپنے گھروں میں ہر روز 10 منٹ کی تعلیم کریں، ایمان کی باتیں کریں، اولاد کو سنائیں، گھر میں نور اترے گا، برکت مضبوط ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، گناہ دل کے نور کو بجھا دیتا ہے اور استغفار دل کے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ صرف ایک لفظ استغفر اللہ دل میں ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو ایمان کو زندہ کر دیتی ہے۔ گھر کا کام کرتے کرتے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، چولہے کے پاس پڑھیں، آپ دیکھیں گی دل گناہوں سے صاف ہونے لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، عورت کی زندگی میں آزمائش بہت آتی ہے، کبھی شوہر کا رویہ، کبھی گھر کا ماحول، کبھی بچوں کی شرارت، کبھی بیماری، کبھی غربت، لیکن ایک ایمان والی عورت یہ جانتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر ایمان کو مضبوط بناتا ہے، شکر ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جو عورت صبر کرتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس عورت کی نماز مضبوط ہو گئی اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز اللہ کا بلاوا ہے، نماز دل کی دوا ہے، نماز روح کی غذا ہے۔ اور عورت کے گھر میں برکت اس وقت آتی ہے جب گھر کی خواتین نماز کی پابند ہوتی ہیں۔ اگر نماز کمزور ہے تو آج عہد کریں، اے اللہ میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ انشاءاللہ جب عورت آخرت کو یاد کرتی ہے، قبر، حشر، جنت، جہنم، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی چند دن کی ہے میری پیاری بہنوں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کا دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ آپ کے دل میں ایمان تازہ ہو رہا ہے، اگر دل نرم ہونے لگا، گناہ برے لگنے لگے، نماز میں مزہ آنے لگے، قرآن سن کر آنکھیں بھر جائیں، اللہ کی یاد بڑھ جائے، دل میں نور محسوس ہونے لگے، گھر کا ماحول بدلنے لگے، اگر یہ سب ہو رہا ہے تو سمجھے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن ایمان وہ خزانہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، اٹھنے کے دن بھی ساتھ ہوتا ہے، پلسرات سے گزار دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنا ایمان سنبھال لو، اپنا ایمان سنبھال لو، اپنی اولاد کا ایمان مضبوط کرو، اپنے گھر میں دین کو زندہ کرو، یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ یا اللہ میری بہنوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، یا اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سا بھی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔